تاریخ کے سینے میں کچھ ایسے واقعات دفن ہیں جن پر عقل آج بھی حیران رہ جاتی ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کچھ انسان ایسے بھی تھے جو 300 سال سے زیادہ عرصے تک ایک غار میں سوتے رہے، اور جب وہ بیدار ہوئے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ یہ محض کوئی افسانہ نہیں بلکہ اللہ کی کتاب میں بیان کردہ وہ حقیقت ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ جب ایمان مضبوط ہو تو وقت کی رفتار بھی تھم جایا کرتی ہے۔ آج ہم آپ کو اس دور میں لے کر چلیں گے جہاں کفر کا اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ حق کی بات کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ آئیے جانتے ہیں کہ اصحاب کہف کی وہ ایمان فروز داستان جس نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے شہر افسوس پر ایک جابر اور سنگ دل بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ دقیانوس نہ صرف ایک ظالم حکمران تھا بلکہ وہ تکبر میں اس حد تک آگے نکل گیا تھا کہ اس نے اپنی خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا۔ اس نے شہر کے چوراہوں پر بڑے بڑے بت نصب کر رکھے تھے اور حکم دیا تھا کہ جو کوئی ان بتوں کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اسے دردناک موت دی جائے گی۔ پورے شہر میں خوف و ہراس کا عالم تھا۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکنے پر مجبور تھے، لیکن اسی گھٹن زدہ ماحول میں بادشاہ کے اپنے محل اور درباریوں کے گھروں میں چند ایسے نوجوان تھے جن کی روحیں اس شرک سے بیزار تھی۔ یہ نوجوان کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ وزیروں اور امیروں کے بیٹے تھے جن کے پاس ریشمی لباس، سونے کے زیورات اور ہر طرح کی عیاشی موجود تھی، لیکن ان کے دلوں میں سچے رب کی تلاش بے چین کر دینے والی تھی۔ ایک رات جب پورا شہر نیند کی آغوش میں تھا، یہ نوجوان باری باری ایک خفیہ مقام پر جمع ہوئے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا نور اور آنکھوں میں پختہ عزم تھا۔ ان میں سے ایک نوجوان جس کا نام مکسل مینا تھا کھڑا ہوا اور دھیمی آواز میں بولا، اے میرے ساتھیو، کیا تم دیکھ رہے ہو ہمارا بادشاہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے؟ وہ پتھر کے ان بتوں کی پوجا کا حکم دیتا ہے جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا تمہارا دل یہ گواہی نہیں دیتا کہ اس کائنات کا خالق کوئی اور ہے؟ دوسرے نوجوان نے تائید کی، ہاں، میں نے جب ستاروں کی گردش اور سمندر کی لہروں کو دیکھا تو میرا پختہ یقین ہو گیا کہ اس نظام کو چلانے والی ذات ایک ہے جو اکیلی ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ یوں ان نوجوانوں نے ایک دوسرے سے عہد کیا کہ وہ اپنے ایمان کو نہیں بیچیں گے۔ وہ اپنی باتیں چھپ کر کرنے لگے، لیکن حق کی خوشبو کبھی چھپائے نہیں چھپتی۔ دقیانوس کو جب اپنے قریبی نوجوانوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ بتوں کو سجدہ نہیں کرتے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے انہیں دربار میں طلب کیا۔ دربار کا ماحول انتہائی ہیبت ناک تھا۔ جلاد اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے۔ دقیانوس گرج کر، مکسل مینا، تم نے میرے نمک کا حق یوں ادا کیا ہے کہ میرے ہی دشمنوں کے رب کی پوجا شروع کر دی۔ میں تمہیں آخری موقع دیتا ہوں، ان بتوں کے سامنے جھک جاؤ ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ مکسل مینا بغیر کسی خوف کے، اے بادشاہ، ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے۔ تو جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے کر لے، تیری حکومت صرف اسی دنیا کی زندگی تک ہے۔ دقیانوس ان کی ہمت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے انہیں چند دن کی مہلت دے دی کہ وہ سوچ لیں، کیونکہ وہ اپنے بہترین نوجوانوں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہ مہلت ہی دراصل اللہ کی طرف سے ان کے لیے بچ نکلنے کا ایک راستہ تھی۔ نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس شہر میں رہنا ممکن نہیں۔ وہ اپنی قیمتی اشیاء چھوڑ کر صرف اپنے ایمان کی متاع لے کر شہر سے نکل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک چرواہے سے ہوئی جس نے جب ان کی داستان سنی تو وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اس چرواہے کا ایک کتا تھا جس کا نام قطمیرا تھا۔ جب وہ غار کے قریب پہنچے تو انہوں نے کتے کو بھگانے کی کوشش کی کہ کہیں سپاہی اس کے بھونکنے سے ہمیں ڈھونڈ نہ لے، لیکن یہاں قدرت کا ایک عجیب معجزہ ہوا۔ کتا اپنے پچھلے پاؤں پر کھڑا ہوا اور اللہ کے حکم سے بول اٹھا، تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے رب کا بندہ ہوں، میں تمہاری پہرے داری کروں گا۔ وہ کتا غار کے دھانے پر اپنے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا اور رہتی دنیا تک ان کے ساتھ امر ہو گیا۔ وہ نوجوان تھکے ہارے غار کے اندر پہنچے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی
اور ان پر ایسی نیند طاری کر دی جو موت جیسی گہری تھی لیکن زندگی سے بھرپور تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم انہیں دیکھتے تو سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ اللہ نے ان کے جسموں کی حفاظت کے لیے سورج کی سمت بدل دی۔ جب سورج نکلتا تو وہ غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا اور جب ڈوبتا تو بائیں طرف سے قطر کر نکل جاتا تاکہ ان کے جسموں کو دھوپ کی تپش سے نقصان نہ پہنچے۔ 309 سال تک اللہ ان کی کروٹیں بدلتا رہا۔ 3 صدیاں گزر گئی، سلطنتیں بدلتی گئی، بادشاہ مر گئے، نسلیں ختم ہو گئی، لیکن غار کے اندر وہ نوجوان اسی طرح سوتے رہے جیسے ابھی لیٹے ہوں۔ اور جب اللہ نے انہیں بیدار کیا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا اس سے بھی کم۔ انہیں بھوک محسوس ہوئی تو انہوں نے تملوخہ نامی ساتھی کو سکے دے کر شہر بھیجا۔ تملوخہ جب شہر کے قریب پہنچا تو وہ حیران رہ گیا۔ جس شہر کے دروازے پر دقیانوس کی تصویر تھی وہاں اب اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ لوگ عجیب لباس پہنے ہوئے تھے، اسے لگ رہا تھا وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہے۔ جب اس نے ایک دکاندار کو 300 سال پرانا سکہ دیا تو بازار میں ہنگامہ مچ گیا۔ لوگ سمجھے کہ اسے کوئی پرانا خزانہ ملا ہے۔ اس وقت کے بادشاہ پاس لے جایا گیا۔ اب وہ دقیانوس کا دور نہیں تھا بلکہ ایک نیک مومن بادشاہ کی حکومت تھی۔ بادشاہ خود اس پریشانی میں تھا کہ کیا انسان مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھے گا۔ جب اس نے تملوخہ کی کہانی سنی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا اے نوجوان، تمہارا ظہور اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے تاکہ ہم جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ بادشاہ اور شہر کے لوگ تملوخہ کے ساتھ غار کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ وہاں پہنچے اور باقی ساتھیوں سے ملے تو پورے علاقے میں تسبیح و تہلیل کی صدائیں گونجنے لگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور جب ان کا مشن پورا ہو گیا کہ لوگ دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان لے آئے تو اللہ نے انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ اصحاب کہف کا یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اسے ضائع نہیں کرتا، وہ زمانوں کو روک دیتا ہے، وہ کتے جیسی مخلوق کو بھی معزز بنا دیتا ہے اور وہ 300 سال بعد بھی حق کو زندہ کر کے دکھاتا ہے۔ یہ کہانی آج کے دور کے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حق پر ڈٹ جانے والوں کا مددگار اللہ خود بن جاتا ہے۔